إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فی جنات النعیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ تین قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی 12 آیات کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر سے کے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ضمنی باتیں عرض کروں گی، اور اس کے بعد اس تفسیر جو سورہ مبارکہ ہے اس کا وجہ تسمیہ اور اس کی جو فضیلت ہے سورہ واقعہ کی، وہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گی۔ اور آج میری کوشش ہے اللہ پاک کے کرم سے فضل سے اس سورہ مبارکہ کو ہم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی تمام سننے والی تمام سامعین، تمام بہنوں کو، سامعات کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں رمضان المبارک کی، کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو ہے اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ نازل ہوا ہے، پھر ایک بار ہمیں ہماری زندگی میں آیا ہے، پھر ہمیں نصیب ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے صحت و عافیت و زندگی کے ساتھ ہمیں یہ ماہ صیام ایک بار پھر عطا فرمایا۔ اس کے انوار و تجلیات سمیٹنے کے لیے ہم جو ہیں ہر وقت کوشاں میں رہنا چاہیے اور پوری تگ و دو کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب العزت کو راضی کر سکیں اور اس قرآن کے نزول کو سمجھ سکیں۔ چونکہ الحمدللہ 3 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ تفسیر کو شروع ہوئے، اور اس رمضان مبارک میں کوشش ہے کہ تفسیر کو مکمل کر لیا جائے، اور جتنی یہ سورہ آ رہی ہیں یہ سورہ جو تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ذریعہ ہدایت ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ آج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سورہ کی تفسیر سنیے، سن کر اس قرآن پاک کے ذریعے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے جو ہدایت ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کریں، کیونکہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے یہ محاسبے کا مہینہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو ٹٹولے، دیکھے کہ میں کہاں پر غلط ہوں، کہاں اللہ پاک کی میں نافرمانی بھی پڑھ رہا ہوں، گناہ صغیرہ ہے جو یا کبیرہ ہے، بالکل بھی اس کو
یعنی کہ ہلکا مت جانے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع پھر سے عطا کیا ہے، اور پھر قرآن پاک کو سمجھنے کا ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں اس کو، اور اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہماری اصلاح کہاں پر ہو سکتی ہے، ہم کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، کون سی ایسی عادت ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں۔ یہ سورہ واقعہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، جیسا کہ اس کا نام ہی سورہ واقعہ ہے، یعنی کہ جس کا جو تسمیہ ہے، نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کی پہلی ہی آیا میں اس کا ذکر آیا ہے، اذا وقعت الواقعات لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی کہ جو پہلی دو آیات ہیں ان میں آیا ہے جب قیامت واقع ہو جائے گی اور اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کی خبریں سناتے تھے تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سب خیالی اور فرضی باتیں ہیں، ان میں سے کسی کا وقوع نہیں ہوگا، قیامت واقع ہوگی نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نزول فرمایا، یہ نازل فرمائی کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں بھی ذکر آتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، وہ ان کے گھر گئے تو وہ اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، دونوں ہسبینڈ وائف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہن اور بہنوئی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے، دونوں بہنوں اور بہنوئی نے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو پھر جب دل میں رحم آیا تو بہن سے کہا، لاؤ مجھے وہ اوراق دکھاؤ، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر ان کی بہن نے کہا، میں تم کو وہ اوراق نہیں دوں گی، تم ان کو چھونے کے اہل نہیں ہو، کیونکہ وہ آپ جو حضرت عمر اس وقت غیر مسلم تھے۔ فرمایا تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو اور پاک نہیں ہوتے، اور اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں اس کا یعنی کہ ذکر آیا ہے۔ باقی اس کے سے متعلق جو مسائل ہیں جب 79 کی تفسیر آئے گی اسی میں پھر ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے 6 سال اسلام لائے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورت واقعہ جو ہے یہ نبوت کے 6 سال کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے یہ 46 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 56 ہے۔ اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ابو فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کے عیادت کے لیے گئے، تو حضرت عثمان نے پوچھا، آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت کو۔ پوچھا ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں، کو ڈاکٹر بلائیں؟ فرمایا طبیب ہی نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ پوچھا میں آپ کو کچھ وظیفہ دینے کا حکم دے دوں، کوئی ایسے وظیفہ مقرر کر دوں آپ کے لیے؟ فرمایا آپ اس سے پہلے مجھے منع کر چکے ہیں، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر آپ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے کہیں گے مجھے؟ تو میں نے ان کو فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنی اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو ایسی چیز سکھا دی ہے، جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون یعنی کہ سورہ نبا جو ہے، اور سورہ اذا الشمس کورت،
ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، کیونکہ اس میں تسلسل کے ساتھ قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ جس طرح آج کل تم نمازیں پڑھتے ہو، لیکن آپ بہت تخفیف سے نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ کی نماز اس طرح ہوتی تھی جیسے تمہاری مختصر نماز ہوتی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو تھی سورہ واقعہ کی فضیلت اور وجہ تسمیہ۔ آئیے اب اس کی جو تفسیر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذا وقعت الواقعات لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یعنی کہ جو اس میں فرمایا سورۃ الرحمن جو تھی، اب دیکھیں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کا بیان تھا نا، جب ہم نے ابھی سورۃ الرحمن کل ہی مکمل کی ہے الحمدللہ، اس میں اللہ پاک نے متعدد اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا اور ان نعمتوں کی تکذیب سے منع کیا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اے جنو انس تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، اور ان نعمتوں کا شکر کا مطالبہ فرمایا تھا۔ اس سورہ جو سورہ ہے سورہ واقعہ، اس میں شکر کرنے والے کی جزا کا اور نعمتوں کے انکار، کفران نعمت کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والوں کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرما کر بار بار تنبیہ فرمائی تھی، اور اس صورت میں بھی قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا ذکر کر کے تنبیہات فرمائی ہیں۔ سورۃ الرحمن میں زیادہ تر رحمت کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں زیادہ تر جو ہے وہ ہیبت کا ذکر ہے، اور دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسم کی تنزیہ ہیں، اس کی عظمت اور شان، اس کی غالب سلطنت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، یہ پست کرنے والے یعنی کہ بلند کرنے والی ہوگی۔ فرمایا خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہوگی۔ اب دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی یا زلزلہ واقع ہوگا تو ہر شخص اس کا اعتراف کرے گا اور کوئی شخص اس کا انکار اور اس کی تکذیب نہیں کر سکے گا، اور جو معاندین ہیں جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان کا انکار باطل ہو جائے گا۔ کفار دوزخ کے نچلے طبقات میں پڑے ہوں گے اور مومنین جنت کے بلند درجات میں ہوں گے۔ اس وقت اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر ہو جائیں گی، پہاڑ زمین کی طرح پست ہوں گے اور زمین پہاڑوں کی طرح بلند ہوگی۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ زمین بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہوگی اور پہاڑ پھٹ رہے ہوں گے۔ فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، یہ کاذبہ اور عاقبہ کا جو لفظ ہے یعنی کہ یہ عاقبہ کا مصدر ہے کاذبہ۔ کاذبہ کا معنی ہوتا ہے کذب، یعنی اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ اب یعنی کہ اس دن قیامت کے وقوع کو دیکھ کر کوئی شخص قیامت کی تکذیب نہیں کر سکے گا اور کوئی شخص قیامت کو جھٹلا نہیں سکے گا، اور ہر شخص قیامت کی تصدیق کرے گا۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ قیامت کا وقوع ایک حتمی اور شدنی چیز ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر فرمایا آیت 3 میں وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ اس کے بارے میں اکرمہ، مقاتل اور سدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز قریب والوں کے لیے پست ہوگی اور دور والوں کے لیے بلند ہوگی، یعنی اس کی آواز قریب اور بعید ہر کسی کو سنائی دے گی، دور و نزدیک سے سنائی دے گی۔ وہ متکبرین کو پست کر دے گی اور متواضعین جو اللہ پاک کا تواضع اختیار کرتے ہیں، جو متواضعین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، اور وہ ایک قوم کو اللہ کے عذاب میں سرنگوں کرے گی اور دوسری قوم کو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے سر بلند کرے گی۔ اس بارے میں ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو دوزخ میں پست کرے گی اور اولیاء اللہ کو جنت میں بلند کرے گی۔ محمد بن کعب نے کہا جو لوگ دنیا میں سر بلند تھے ان کو پست کر دے گی، اور جو لوگ دنیا میں سرنگوں تھے ان کو بلند کر دے گی۔ ابن عطا کہتے ہیں کسی کو عدل سے نیچا کر دے گی اور کسی کو فضل سے بالا کر دے گی۔ سر بلندی اور پستی یعنی کہ عربی میں جگہ اور مکان کے اعتبار سے بھی مستعمل ہوتی ہے اور عزت اور ذلت کے اعتبار سے بھی مستعمل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس کا استعمال دونوں اعتبار سے
کیا گیا ہے کہ خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید جو ہے وہ لرزنے لگے گی۔ اللہ، اب یہاں پہ لفظ جو ہے را جیم تا کا لفظ آیا ہے نا، رجت راجا تھا، تو یہ رجا سے ہے اور اس کا معنی ہے تحریک دینا، زلزلہ لانا۔ جس اونٹنی کا کوہان بہت بڑا ہو اس کو ناقۃ الرجا کہتے ہیں۔ کل بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کی طرف وحی کرے گا تو وہ مارے خوف کے لرزنے لگے گی، پھر زمین پر بنی ہوئی ہر چیز منہدم ہو جائے گی اور اس پر نصب پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ زمین پر بار بار زلزلہ آئے گا۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب زمین کے زلزلے آئیں گے۔ تو بست کا جو لفظ ہے یہ بسا سے بنا ہے، با سین سین سے، اس کا جو مادہ ہے با سین سین ہے۔ اس کا معنی ہے آٹے یا ستو کو گھی یا زیتون کے تیل میں لتھیڑ دیا جائے، یعنی کہ یہاں اس کا مراد یہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جائیں گے اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے۔ عطیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ریت اور مٹی بچھی ہوئی ہے، اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت اور مٹی کی طرح ہو جائیں گے۔ بسن کا جو معنی ہے وہ ہے چلانا اور ہنکانا، یعنی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا اور ہنکایا جائے گا۔ کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، چاروں طرف دیکھیے، سلطنت عمان میں دیکھیں یا عرب کنٹریز میں، سعودی عربیہ میں اگر بائی روڈ جانا ہو حج عمرے کے لیے تو بلند و بالا پہاڑ آسمان کو چھوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ سلطنت عمان جو ہے یہ تو چاروں طرف سے ہی گھرا ہوا ہے پہاڑوں میں، تو دیکھیے کہ کتنے بلند و بالا، کتنے مضبوط پہاڑ ہیں۔ تو وہ کیسی ہولناک زلزلے ہوں گے قیامت کے، کہ جب یہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اللہ پاک ایسی ہولناکیوں سے ہمیں اپنی محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ دیکھیے، فرمایا کہ آیت نمبر 6 میں فَقَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں جو ہباء منبثا کا لفظ آیا ہے، اس میں الہبا کا معنی ہے غبار اور منبث کا معنی ہے بکھرا ہوا اور منتشر، یعنی چوپایوں مثلا گھوڑوں اور گدوں کے دوڑنے سے غبار اڑتا ہے پھر بکھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کفار کے اعمال کو بھی اسی طرح بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دے گا۔ مجاہد اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح دیوار کے کسی سوراخ یا روشن دان سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے تو سورج کی شعاعیں منتشر غبار کی صورت میں کمرے کے اندر آتی ہیں، سو اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک دیکھیے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ فرمایا اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے، سابقون میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے، سابقین میں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں ان آیات میں، جو میں نے آپ کے سامنے 7 آیتوں سے لے کے آیت 12 سے تک کی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے حوال بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے اصحاب المیمنہ یعنی دائیں طرف والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد جنتی لوگ ہیں، ان کو اصحاب المیمنہ، یہ صاحب کی جمع ہے، اس لیے فرمایا کیونکہ ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ ان کا نور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں انشاءاللہ آئے گا، ہم پڑھیں گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے
مردوں اور ایمان والی عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو یعنی کہ جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے بخش لے، اپنی رحمت سے بخش لے۔ ہم اپنے اعمال میں بہت کمزور ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی یہاں پہ 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اس پر رحمت کا غلبہ ہے، کیونکہ انسان کی 4 جانبیں ہیں، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے۔ دائیں جانب یا بائیں جانب کے مقابل ہے اور پیچھے کی جانب آگے کے مقابل میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دائیں جانب والے نجات یافتہ ہیں، جن کو ان کے صحائف اعمال جو ہیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کے برخلاف بائیں جانب والے ہیں جن کو ان کے صحائف جو اعمال ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کے ذکر فرمایا کہ جو سابقین ہیں، جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور وہ تمام مخلوق پر سبقت کریں گے، خواہ وہ دائیں جانب والے ہوں یا بائیں جانب والے ہوں گے۔ یہ لوگ دائیں جانب والوں میں سے بہت بلند مرتبہ کے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ دوسرے مومنوں کے متعلق بات کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں بائیں جانب والوں کا ذکر نہیں فرمایا، جو بائیں جانب والوں میں زیادہ شریر ہوں اور ان پر زیادہ غضب ہو، کیونکہ بائیں جانب والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقہور، یعنی کہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور اس کی رحمت سے زیادہ دور ہوں گے۔ اور یہ 3 قسمیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت 32 میں بھی فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو درمیانہ روی پر ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے وہی آخرت میں درجات جنت میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، دنیا میں نیکیاں کما لیں، ہر کام میں، ہر چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک کی جو فرمایا ہے یہاں پر والسابقون السابقون، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے مقرب۔ تو اللہ کے مقرب بندیاں بن جائیں۔ اللہ پاک اپنا قرب نصیب فرمائے۔ یہ ماہ صیام ہے، اللہ پاک اس میں ہمیں یعنی کہ ہدایت عطا فرمائے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور مقربین صالحین میں اللہ پاک ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں کہ ایک جگہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دائیں جانب والے اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرب کے بہت درجات ہیں اور سابقین انتہائی قرب میں ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سابقین جنت کے قریب پہنچ چکے ہوں گے اور ابھی اصحاب الیمین جنت کی طرف کے راستے میں ہوں گے، کیونکہ اصحاب الیمین سے آسان حساب لیا جائے گا جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور مقربین سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جس وقت اصحاب الیمین اللہ کے قرب کے راستے پر ہوں گے، اس وقت مقربین اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوں گے، یا جس وقت اصحاب الیمین یعنی کہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوں گے، اصحاب الیمین جو ہوں گے وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچیں گے، اس وقت مقربین نعمتوں والی جنتوں اور اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور اللہ کے قریب مراتب غیر متناہی میں ہوں گے۔ جب اصحاب الیمین قرب کے ایک مرتبے پہ ہوں گے تو سابقین اس مرتبے سے گزر کر اس سے اگلے قرب کے مرتبے میں ہوں گے، اور اصحاب الیمین سیر اللہ میں ہوں گے اور سابقین سیر فی اللہ میں ہوں گے۔ نعمت والی جنتوں کے 2 مرتبے ہیں، ایک مرتبہ ان کی جسمانی لذتوں کا ہے، دوسرا مرتبہ روحانی لذتوں کا ہے، کیونکہ سابقین کو اللہ تعالیٰ کے غائب قرب سے انتہائی لذت اور کرامت حاصل ہوگی۔ زید بن اسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے نکالا گیا تھا، اور اصحاب المشأمہ یعنی کہ بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے نکالا گیا تھا۔ ابن جریح نے کہا ہے کہ اصحاب المیمنہ نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اصحاب المشأمہ برے اور قبیح کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے شب معراج کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جس کی دائیں طرف بھی ایک مخلوق تھی اور بائیں طرف بھی ایک مخلوق تھی۔
جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا تھا اور جب وہ بائیں طرف دیکھتا تو روتا تھا۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبا، خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا، اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ جو مخلوق ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب ہے وہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جو دائیں جانب والے ہیں وہ اہل جنت ہیں اور جو بائیں جانب والے ہیں وہ اہل دوزخ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کبریٰ نسائی میں رقم کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اور السابقون السابقون کے متعلق حدیث مبارکہ آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقین وہ ہیں جب ان کو حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ اس کو عطا کر دیں، اور لوگوں پر وہ حکم کریں اور جو اپنے اوپر حکم کرتے ہیں۔ محمد بن کعب کرزی نے کہا ہے کہ وہ انبیاء ہیں۔ حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ہر امت میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں جو السابقون السابقون کہلاتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اور اولین مہاجرین اور انصار ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سابقین اور اولین مہاجرین اور انصار ہیں۔ تو مجاہدہ جو ہے، مجاہد وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کی طرف سبقت کرتے ہیں اور نماز کے لیے لوگوں میں سب سے پہلے روانہ ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب جہاد کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ جہاد جو ہے اپنے گناہوں سے باز آ جانا، لوٹ جانا، وہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ سب سے بہترین افضل جو جہاد ہے وہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ دہاق کہتے ہیں جو جہاد کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں جو توبہ اور نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقین کے متعلق فرمایا ہے، یہی لوگ مقربین ہیں۔ ظاہر ہے جو انسان، میں مثال دیتی ہوں کہ ایک ماں کے 2 بچے ہیں، فرض کریں ایک بچہ جو ہے، ماں جب آواز لگاتی تو فوراً دوڑا ہوا ہر کام ہر چیز چھوڑ کر پہنچتا ہے، اور ایک بچہ ہے وہ بھی آواز پر آتا تو ہے لیکن تھوڑا لیٹ آتا ہے، وہ جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کو نپٹا کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں پہلے، اگر میں وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے یا کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، تو وہ کہتا ہے میں یہ کروں، میں پھر آتا ہوں۔ آتا تو ہے لیکن کیا کرتا ہے، وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے۔ اور ایک بچہ کیا ہوتا ہے، وہ فوراً یعنی کہ ماں کی یا باپ کی آواز سنتے ہی ایک دم سے دوڑتا ہے، یا اپنے استاد کی آواز سنتے ہی فٹافٹ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور ہر وقت کلاس کے اندر آگے آگے رہتا ہے، ہر چیز میں آگے رہتا ہے۔ تو اب دیکھیے پھر وہ کیا ہوگا، وہی قرب حاصل کرتا ہے نا اپنے استاد کا یا اپنے والدین کا، جو بچہ فوراً آواز پر لبیک کہتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اللہ پاک کے ہر حکم پر کے نیچے، حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اپنا، پھر وہی جو ہیں لوگ مقربین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقین کی مطلب فرمایا یہی لوگ مقربین ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرتے ہیں وہی اس کے قرب اور اس کی رحمت کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، سبقت کا اصل معنی ہے چال اور رفتار، یعنی کہ چال اور رفتار میں کسی سے آگے نکلنا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ نازعات کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، انا ذہبنا نستبق، ہم ایک دوسرے سے دوڑنے میں، آگے نکلنے میں لگ گئے۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 میں ہی ہے، فاستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کے لیے دوڑے۔ اور میری پیاری بہنوں، کبھی جو لفظ ہے مجازن دوڑنے کے علاوہ محض پہل اور پیش قدمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ایمان لانے میں ہم سے پہل نہ کرتے۔ اور کبھی یہ لفظ فضیلت کو جمع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا ہے، والسابقون السابقون، دنیا میں اعمال صالح میں پہل کرنے والے ہی آخرت میں جنت اور ثواب کی طرف پہل کرنے والے ہیں۔ جوہری کہتے ہیں کہ دوڑ میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے جس نیزے کو گاڑ دیا جاتا ہے اس کو سبق یعنی کہ سابقہ کہتے ہیں۔
आप देखिए आयत नंबर 13 से 16 तक आगे देखिए, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनह मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन। इन मुकर्रबीन में बड़ा ग्रोह अगले लोगों में से होगा और पिछले लोगों में से उनमें थोड़े होंगे। ये मुकर्रबीन जर निगाह तख्तों पर होंगे, उन पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे हुए होंगे। सुभान अल्लाह। अब जो आयत नंबर 13 में लफ्ज़ सुल्लाह का आया है, तो इसके बारे में अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद रागिब असफ़हानी वो फरमाते हैं कि सुल्लाह का माना है अम्बुवाह कसीर, यानी कि बहुत बड़ी जमात। असल में जो सुल्ला है ऊन के गट्ठे को कहते हैं, और कसरत इज्तमा की मुनासबत से भी बहुत बड़ी जमात के लिए सुल्लाह का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है। मुकातिल बिन सुलेमान बल्खी वो कहते हैं कि सुल्ला तुम मिनल अव्वलीन, जो सूरह वाक़िया की आयत नंबर 39 में भी आएगा, उसमें है कि गुज़िश्ता उम्मतों के साबिकीन की बहुत बड़ी जमात। वसुल्ला तुम मिनल आखिरीन, जो आयत सूरह वाक़िया की आयत 40 में आएगा, इससे मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की साबिकीन। इस बारे में से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 80 सफ़े होंगी और बाकी उम्मतों की 40 सफ़े होंगी, और गुज़िश्ता उम्मतों के साबिकीन और मुकर्रबीन इस उम्मत के साबिकीन और मुकर्रबीन की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 39, और उस उम्मत के साबिकीन उनकी बनिस्बत बहुत कम होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का चौथाई होगे। हमने कहा अल्लाह अकबर। आपने फिर फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का तिहाई होगे। हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का निस्फ होगे। हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया, तुम लोगों के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे सफ़ेद बैल में काले बाल होते हैं या काले बैल में सफ़ेद बाल होते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही अबू आवाना, शाअबुल ईमान, सुनन कुबरा लिन्निसाई, मसनद अहमद, तबा कदीम, मसनद अहमद, मौसतुर रिसाला बेरोत में यह हदीस मुबारक रकम की गई है। हसन बसरी फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, जो सूरह वाक़िया की 13 में आया है, इससे मुराद है गुज़िश्ता उम्मतों के साबिकीन की जमात, और कलीलुम मिनल आखिरीन, जो 14वीं आयत है, इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले साबिकीन। उनको कलील इसलिए फरमाया है कि अम्बियाए साबिकीन बहुत ज़्यादा हैं और उनकी उम्मतों में ईमान की तरफ सबकत करने वाले भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनका अदद हमारी उम्मत के साबिकीन से ज़्यादा होगा। अब देखिए आयत 15 में फरमाया, यानी कि जो फरमाया था इसमें, ये मुकर्रबीन ज़र निगाह तख्तों पर होंगे। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है अला सुरुरिम मौदूना, तो मौदूना का मतलब होता है यानी कि इसका जो मादा है वो है वाओ दौद नून। इसका माना होता है किसी चीज को दोहरा तेहरा बनाना, चमड़े पर धागों से किसी चीज को बनाना, जीरा को मजबूती से बुनना, किसी चीज को जवाहर से मुरस्सा करना। इस बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि सोने के तारों से बनी हुई कोई चीज, मोती और याकूत से बनी हुई जाली। हज़रत इब्ने अब्बास से एक रिवायत है कि इसका माना है मसफूफा, यानी वो तख्त कितार दर कितार होंगे। तफसीर में है कि वो तख्त सोने के सरकंडों से बने होंगे और उनमें मोती और याकूत जड़े हुए होंगे। अब देखिए सूरह जो है 16 में फरमाया मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन, उन पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे हुए होंगे, यानी वो साबिकीन एक दूसरे के सामने यानी मुतकाबिल होंगे, उनके एक दूसरे की तरफ पुश्त नहीं होगी। दूसरी तफसीर ये है कि मोमिनीन, उनकी बीवियां और उनके अहल तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे हुए होंगे। अब देखिए आयत नंबर 17 में फरमाया यातूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, हमेशा एक ही हाल में रहने वाले नौजवान खिदमतगार उनकी इर्द गिर्द घूमते होंगे। बि अकवाबिम व अबारीक व कअसिम मिन माइन, कूजे आफताबे और चश्मों से बहती हुई शफाफ शराबे कुर्बत के जाम लेकर हाजिर खिदमत रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को तो खोल खोल कर बयान फरमा दिया है। यही तो गैब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए,
یہی تو چیز ہے، جنت و دوزخ کے منظر بتا بتا کر آپ نذیر بھی ہیں اور آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو ولدان و مخلدون کا لفظ آیا ہے، تو یہ جو ولدان ولید کی جمع ہے، ان کے متعلق ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ مومنین کے کم عمر بچے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سورہ طور گزری ہے اس کی آیت نمبر 21 میں گزر چکا ہے کہ مومنوں کے کم سن بچوں کو انہی کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے گا، اور بعض مومنوں کی اولاد ہی نہیں ہوگی تو دوسرے مومنوں کے کم سن اولاد کو ان کی خدمت پر کیسے مامور کیا جائے گا؟ اس میں ان بچوں کے باپ کی بھی خفت ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کفار کے کم سن بچے ہوں گے، اور اس قول میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور مخلدون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یا ان پر موت اور فنا نہیں آئے گی، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اسی کیفیت پر ہمیشہ برقرار رہیں گے اور ہمیشہ کم سن رہیں گے، وہ بڑے ہوں گے اور نہ ہی ان کی داڑھی آئے گی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت میں آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان جنتیوں کے گرد کم عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ تو اہل جنت کی خدمت کے لیے نو عمر خدام دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور حسن و جمال اور صفائی اور رعنائی میں وہ ان موتیوں کی طرح ہوں گے جس کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے، مبادہ کسی کا ہاتھ لگنے سے ان کی چمک دمک مانند نہ پڑ جائے۔ اکمنا نے کہا ہے کہ ان لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے ولادت کے معروف طریقے کے بغیر جنت میں ایک عمر پر پیدا کیا ہے، یہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی نیکی ہوگی نہ ہی ان کا کوئی گناہ ہوگا۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ مشرکین کے نابالغ بچے ہیں جو اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کی نہ کوئی نیکی ہوگی جس کی ان کو جزا دی جائے، اور نہ ان کا کوئی گناہ ہوگا جس کی ان کو سزا دی جائے، ان کو اس جگہ رکھا جائے گا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اہل جنت کو مکمل خوشی اور راحت پہنچائی جائے، اور جب انسان کے آگے اور پیچھے خدام گھوم رہے ہوں تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ویسے ہی دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو معصومانہ سی عادتیں ہوتی ہیں کتنی بھلی لگتی ہیں، کتنا بچوں پر پیار آتا ہے، تو وہاں پر مکمل خوشی اور مکمل راحت پہنچانے کے لیے اللہ پاک یعنی کہ بچوں کو خدام بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح بڑی آنکھوں والی حوروں کو جنت میں پیدا کیا ہے، نہ وہ مریں گے نہ وہ بوڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ہی میں پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 18 میں جو فرمایا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت ہوں گی۔ تو یہاں پر جو یعنی کہ جو فرمایا ہے اباری کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ ابریق کی جمع ہے۔ دراصل یہ جو لفظ ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ اب ریز ہے، اب ریز تھا یعنی وہ برتن جس سے پانی یا کوئی مشروب گرایا جائے، جیسے لوٹا یا جگ ہوتا ہے۔ اور اس میں اکواب کا لفظ جو آیا ہوا ہے تو یہ لفظ کوب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کوزے، آب خورے اور گلاس، پانی پینے کا وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے دستہ نہ ہو۔ اور کاسن کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کا معنی ہے شراب سے بھرا ہوا جام، شراب کے جام کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے نا کاؤس ہے۔ تو جو لفظ آیا ہے یہاں پہ اس کے اندر مِن معین، معین کا جو لفظ آیا ہوا ہے تو اس کا معنی ہے جاری چشمہ، جنت میں شراب کے جاری چشمے ہوں گے۔ امام راضی نے کہا ہے کہ اکواب سے مراد بڑے پیالے ہیں جن میں پکڑنے کے لیے دستے نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد شراب کے مٹکے لینا زیادہ مناسب ہے، اور اباریق سے مراد پانی کے وہ برتن جن کا دستہ ہو اور اس کو کی سونڈ یعنی کہ جو ٹونٹی ہوتی ہے وہ نہ ہو، اس سے مراد لوٹے یا جگ ہیں۔ یعنی جنت کے شراب کے چشموں سے شراب نکال کر مٹکوں میں رکھی جائے گی، اور اس سے جگ یا لوٹے بھر دیے جائیں گے، پھر اس شراب کو جاموں یا گلاسوں میں انڈیل کر ولدان اور غلمان اہل جنت کو پیش کریں گے۔ جو چھوٹے بچے ہوں گے، جو غلمان ہوں گے، ولدان، وہ پیش کریں گے۔ آیت 19 میں فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بدمستی آئے گی۔ صاف ظاہر ہے شراب کے پینے سے یہی کچھ یعنی کہ کوئی ایسا فطور دماغ میں نہیں آئے گا، یعنی جنت کی شراب میں صرف لذت ہوگی، اس کے پینے سے سر میں درد بھی نہیں ہوگا، عقل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ عقل اس کی خراب ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ
خمر جو ہے انگور کی شراب میں 4 وصف ہوتے ہیں، اس سے نشہ آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، قے ہوتی ہے اور پیشاب آتا ہے، اور جنت کی شراب ان تمام خرابیوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 20 اور 21 دیکھیے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ دریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جس کی گردنیں اونٹوں سے زیادہ لمبی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا بہت اچھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک پرندہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں، وہ آ کر ایک جنتی شخص کے پیالے پر بیٹھ جائے گا، پھر اپنے 4 پر جھاڑے گا تو اس کے ہر پر سے سفید رنگ کے برف کے ذرات اور اولے نکلیں گے جو مکھن سے زیادہ ملائم اور برف سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور اس کا کوئی رنگ پرندے کے مشابہ نہیں ہوگا، پھر وہ پرندہ اڑ کر چلا جائے گا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں اونٹ کی جسامت کے پرندے ہیں، وہ ایک جنتی شخص کے پاس آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور گویا اس سے کچھ کم نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا، وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص اونٹ کے برابر پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا، وہ پرندہ اس کے دسترخوان پر آ کر گر جائے گا، اس کو دھواں چھوئے گا نہ آگ، وہ اس سے سیر ہو کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 22 اور 23 فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ امام جو ہے نا ابراہیم نخعی وہ کہتے ہیں کہ بڑی آنکھوں والی حوروں سے اہل جنت کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے متعلق بتائیے، حور عین، یعنی کہ آپ نے فرمایا وہ سفید رنگ کی حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں موٹی موٹی اور کشادہ ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بڑی آنکھوں والی حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کا 72 بیویوں سے نکاح کر دیا جائے گا، 2 بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور 70 بیویاں اس کو دو یعنی کہ دوزخیوں کی میراث سے ملیں گی، ان میں سے ہر بیوی محل شہوت ہوگی اور ان سے اپنے خواہش پوری کرنے میں اہل جنت کو کسی قسم کا ذوف اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ اور کشف البیان میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی شخص کو اتنی عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کی قوت دی جائے گی، یعنی کہ ہم بستری کرنے کی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو 100 عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ سنن ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں نور چمک رہا ہوگا۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ آپ نے فرمایا حور اپنے شوہر کو دیکھ کر ہنسنے لگے گی تو اس کے دانتوں سے روشنی پھوٹے گی۔ سبحان اللہ۔ ان حوروں کے متعلق فرمایا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یعنی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور نہ ان پر گرد و غبار پڑا ہوگا، سو وہ سیپ میں چھپے ہوئے موتی سے زیادہ صاف اور شفاف ہوں گی اور ان کے جسم کی ہر جانب سے ان کا حسن چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کے لیے ہوں گی؟ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہوئے ہوں گے، مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے، یعنی کہ جنت میں داخل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بے شک، اور اس کا سبب بندے کا ایمان لانا ہے، اور جنت میں حور و غلمان کا ملنا اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں،
اور اس کا سبب بندے کے نیک اعمال ہیں، اور جنت میں دوام اور خلود یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا سبب بندے کی یہ نیت ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے۔ لیکن یہ سب ظاہری اسباب ہیں، حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں بخش دینا۔ یہ تمام نعمتیں جو ہم سن رہے ہیں، جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، میرے مولا اپنی رحمت سے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرما دینا۔ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں، ہاں یہ ہے کہ ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، ہمارا معبود تو ہی ہے، اور بے شک تو ہی معبود برحق ہے، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی اور رسول ہیں جن کی ہم امت ہیں۔ بس یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اپنے فضل اور کرم سے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ بندہ اسی کے فضل کے سبب سے ایمان لاتا ہے، اسی کے فضل سے نیک اعمال کرتا ہے، اور اسی کے فضل سے ایمان اور اعمال صالح پر قائم رہتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 83 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے سوا تم سب افراد شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ پھر ایسے ہی سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے 57 تک فرمایا کہ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، جنتوں میں اور چشموں میں وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے، وہ وہاں پر ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ پہلی موت کے سوا جنت میں اور کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں یہ سب نعمتیں آپ کے رب کے فضل سے ملیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک تمام نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 اور 26 دیکھ لیجئے، فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اسی میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ لغو کا آیا ہے، لغو کا جو لفظ ہے وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی کہ لغو بات سے جو مراد ہے کہ ایسا کلام جو عبث اور بے فائدہ ہو، جو لائق شمار نہ ہو، یا کھیل کود کی باتیں جن کو سننے سے محض وقت ضائع ہو، اور گناہ کی باتیں سے مراد جھوٹ ہے، چغلی ہے، فحش باتیں ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، جھوٹی قسمیں اور گناہ پر ابھارنے والی باتیں ہیں۔ وہ اس میں سلامتی کی باتیں سنیں گے اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باتیں سنیں گے۔ وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کلام کی ابتدا سلام سے کریں گے، اور ایک دوسرے کو خوش آمدید اور مرحبا کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 27 دیکھیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا۔ پھر سے دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے وہی جو دائیں ہاتھ والوں کا جو شان بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ دوبارہ اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ اس مرتبے کے حصول کی ترغیب دینے کے لیے کہ ہم غور کریں کہ اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے، یعنی کہ کوئی بات جب ایک بار کہی جاتی ہے، پھر وہی بات جب دوسری بار یا تیسری بار کہی جاتی ہے تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ اور طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تڑپ اور طلب پیدا کرنے کے لیے ایک یعنی کہ اس مرتبے کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا۔ فی صدر مخدود، وہ بے خار بیریوں میں، وطلح ممدود، اور تہ بتہ کیلوں میں، وظل ممدود، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں، وماء مقصوب، اور بہتے ہوئے پانیوں میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام آیتوں کی تفسیر دیکھ لیجئے کہ اصحاب الجمین جو ہے کیا ترغیب دینے کے لیے۔ جو آیت نمبر 28 ہے کہ وہ بے کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے۔ سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتیوں سے اور ان کے سوالات سے نفع پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک عرابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ عز و جل نے جنت کے ایک ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جو ایذا پہنچانے والا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ جنت کا کوئی درخت جنتی کو ایذا پہنچائے گا۔ تو رسول اللہ نے پھر پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا وہ بیری کا درخت ہے، اس میں اذیت دینے والے کانٹے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخدود، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 28، وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے؟
اللہ تعالیٰ ان کے کانٹوں کو کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کر دے گا، اور ان کانٹوں میں پھل اگیں گے اور ہر پھل سے 72 ذائقے نکلیں گے، اور ان میں سے کسی کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں جو فرمایا کہ تہ بتہ کیلوں میں، تو کیلے کے درخت کے یعنی جو کیلوں میں ہوں گا تو کیلے کے درخت کو طلحہ کہتے ہیں، اس کا واحد جو ہوتا ہے وہ طلحہ ہے، اور ممدود کے معنی ہوتے ہیں تہ بتہ۔ اب آگے دیکھیے آپ آیت نمبر 31 اور 32، وما ام مقصوب، اور بہتے چھلکتے پانیوں میں، وفاقیہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، یعنی کہ جنت کے درختوں کے سائے ہمیشہ قائم رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تمام جنت سائے والی ہے، وہاں دھوپ نہیں ہوگی، اور وہاں اس طرح کا وقت ہوگا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے۔ کتنا سہانا لگتا ہے نا، ہر ایک کو صبح کا وقت بہت سہانا لگتا ہے، کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، کتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو جنت میں یہی وقت لگے گا ہر ایک کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا اور اس کے سائے کو منقطع نہیں کر سکے گا، اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّقْصُوبٍ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 اور 31 فرمایا، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں اور چھلکتے ہوئے پانی میں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ یعنی یہ واقعہ رقم کیا گیا ہے۔ تو مقصوب کا جو لفظ ہے یہ سین کاف با ساکابہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا۔ آگے دیکھیے آیت 32 اور 33 دیکھیے، فرمایا ففاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کا کھانا ممانعت ہوگا۔ ہمیں تو ہے نا کہ یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی، صحت کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے ایسا، یعنی وہ پھل اس طرح کم مقدار اور کم تعداد میں نہیں ہوں گے جس طرح دنیا میں ہوتے تھے، اور کسی وقت بھی وہ پھل منقطع نہیں ہوں گے، جس طرح دنیا میں گرمیوں کے پھل سردیوں میں نہیں ہوتے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے۔ دنیا میں بعض اوقات پھلوں کے حصول سے درختوں میں لگے ہوئے کانٹے یعنی کہ مانے ہوتے ہیں، بعض اوقات باغ کی چار دیواری جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، بعض دفعہ حفاظت کے چوکیدار جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، بعض اوقات وہ پھل اس قدر مہنگے ہوتے ہیں کہ انسان کی قوت خرید سے باہر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کی بیماریاں بعض پھلوں کے کھانے سے یعنی کہ مانع ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں۔ جنت میں کسی بھی وقت کسی بھی پھل کو کھانے سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ آیت 34 میں فرمایا یعنی کہ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور وہ اونچے پر شکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ جیسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ کی تفسیر میں فرمایا کہ ان بستروں کی اونچائی اتنی ہوگی جتنی زمین سے آسمان تک کی اونچائی ہے، اور وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اس آیت میں بستروں سے مراد اہل جنت کی بیویاں ہیں، کیونکہ وہ بستر ان بیویوں کا محل ہوگا، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حسن اور جمال اور فضل و کمال میں ان بیویوں کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ آیت نمبر 35 اور 36 دیکھیے، فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کمواریاں بنایا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں کو دنیا کی معروف طریقہ ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد بنو آدم کی عورتیں ہیں، یعنی ہم نے ان کو دوبارہ از سر نو پیدا کیا، اور ہم نے ان کو نوجوانی اور شباب کے حال میں لوٹا دیا، اور ہم نے بوڑھی خواتین اور بچیوں کو از سر نو جوان اور دوشیزہ بنا دیا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر جو 37 اور 38 کو دیکھیے، فرمایا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس آیت میں عُربًا کا جو لفظ آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ سب عربی میں کلام کریں گے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ سب ہم عمر ہوں گی، وہ سب کمواری اور دوشیزہ ہوں گی، اور یہ سب نعمتیں دائیں طرف والے مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔
پھر فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں سے پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ جو اس کا یہ جو آیت ہے 39-40 میں، اس کے بارے میں ابو عالیہ، مجاہد، عطا بن ابی رباح اور دھاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد گزشتہ امتوں میں سے دائیں طرف والوں کا بڑا گروہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آیت نمبر 40 کے بارے میں، یہ دونوں گروہ اس امت میں سے ہوں گے، اس امت میں سے متقدمین کا بھی ایک بڑا گروہ دائیں جانب والوں میں ہوگا اور اس امت کے متاخرین میں سے بھی ایک بڑا گروہ دائیں یعنی کہ دائیں طرف والوں میں سے ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بڑے گروہ میری امت میں سے ہوں گے، اللہ پاک ہمیں ان گروہوں میں شامل فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 42 فرمایا، بس 42 میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے۔ 41 فی سموم وحمیم، جو دوزخ کی سخت گرمی ہو اور گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ 41-42 یعنی کہ دائیں جانب والوں کی فضیلت کے بعد بائیں جانب والوں کی مذمت کی یعنی کہ آیات ہیں کافروں، منافقوں اور مشرکوں کی بائیں جانب والے فرمایا کیونکہ ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اور سموم کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے گرم ہوا، جو آیت نمبر 42 میں آیا ہے۔ تو گرم ہوا جیسے دنیا میں لو چلتی ہے تو یہ گرم ہوا بدن کے مسامات میں داخل ہو جاتی ہے، یہاں اس سے مراد دوزخ کی آگ کی سخت گرمی اور تپش ہے۔ اور اس آیت میں حمیم کا جو لفظ آیا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، جب دوزخ کی آگ ان کے جسموں کو جلا دے گی تو یہ کھولتے ہوئے پانی کی پناہ میں آئیں گے، جیسے دنیا میں انسان آگ سے گھبرا کر پانی کی طرف دوڑتا ہے تاکہ آگ کی گرمی کا توڑ پانی سے کرے، اور وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا وَاسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد کی آیت 15 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا پس وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کھولتے ہوئے پانی سے، جہنم کی آگ سے، اپنے قہر و غضب سے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرما لے، آمین۔ سورہ واقعہ کی آیت 43 ہے، فرمایا وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ کبھی فرحت بخش ہوگا۔ یعنی کہ وہ گرم ہوا کی شدت یا دوزخ کی آگ کی تپش سے سائے کی طرف دوڑیں گے، جیسے دنیا میں انسان دھوپ کی تپش سے گھبرا کر سائے کی طرف دوڑتا ہے، اور دوزخیوں کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا۔ اس آیت میں یحموم کا لفظ جو آیا ہوا ہے، لغت میں یحموم کا معنی ہوتا ہے شدید سیاہ، تو ایک قول یہ لفظ حمیم سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کوئلہ۔ دوزخ کی آگ سیاہ ہے، اس کے رہنے والے سیاہ ہیں اور اس کی ہر چیز سخت ہے۔ اور جو آیت 44 میں فرمایا بلکہ وہ دھواں گرم ہوگا جو جہنم کے کناروں سے نکل رہا ہوگا، نہ اس کا منظر دلکش ہوگا نہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ پھر آیت 45 میں فرمایا بے شک اس سے پہلے وہ نعمتوں میں تھے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس سے پہلے کیا تھا، وہ راحت میں تھے، فرحت میں تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ شرک پر تھے اور بار بار واعظ و نصیحت کے باوجود شرک کو ترک نہیں کرتے تھے۔ 46 آیت میں ہے، قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے۔ اسرار کا جو معنی آتا ہے تو گناہ پر گناہ کرنا، توبہ نہ کرنا، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اور بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے، یہ ان کے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے سے وہ تائب نہیں ہوتے تھے۔ سورہ واقعہ کی آیت 47 میں فرمایا وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی وہ مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے کو بہت بعید سمجھتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے، گویا ان کے جو نزدیک یہ امر جو ہے نا بہت ہی بعید تھا، ایسا کرنا مشکل نہیں، وہ کہتے تھے بہت مشکل ہے۔ تو ایسے ہی 49-50 میں فرمایا لَمَدْعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آیت 50 میں کہ سب کے سب ایک معین دن کے مقرر وقت پر جمع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کہیے بے شک جو تمام اولین اور آخرین ہیں ضرور مقررہ دن کے وقت تک جمع کیے جائیں گے۔ اولین سے مراد کفار مکہ کے آباء و اجداد ہیں،
اور آخرین سے مراد خود کفار مکہ، اور مقرر دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 51 میں فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والو، یعنی کہ لا آکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کانٹے دار تھوڑ کے درخت سے کھانے والے ہو۔ یعنی گمراہوں سے مراد یہاں پہ راہ ہدایت سے بھٹکنے والے اور توحید کی بجائے شرک کا اعتقاد رکھنے والوں اور جھٹلانے والوں سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کرنے والوں۔ فرمایا تم ضرور تھوہر کے درخت کھانے والے ہو۔ اس میں زقوم کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے تھوہر کا درخت۔ اس کی خوراک مہلک ہوتی ہے، یہ جہنم کے ایک درخت کا نام ہے، یہ بہت بدصورت درخت ہے اور اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ سورہ صافات میں اس کی جو تفسیر میں نے بیان کی تھی تھوہر کا درخت کیسا ہوتا ہے، تو اگر کوئی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے مزید تو سورہ صافات کی تفسیر سنیں تو اس میں اس کو سن سکتا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 53 میں فرمایا فمالئون منھا البطون، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہوں، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر سخت کھولتا ہوا پانی پینے والے ہیں، فشاربون شرب الحیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ یعنی یہ جو جتنی بھی 53 آیتیں 53 سے لے کے 56 تک میں نے پڑھی ہیں، تو یہ ترجمے سے صاف ظاہر ہے کہ زقوم کے کڑوے پھل کھانے کے بعد جب پیاس لگے گی تو پھر تم کو کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے جو جوش سے ابل رہا ہوگا۔ یہ پانی دراصل دوزخیوں کی پیپ ہوگی، ان کا گمان ہوگا کہ اس سے پیاس بجھے گی، جبکہ اس پانی کے پینے سے ان کو مزید اذیت اور عذاب ہوگا۔ پھر آیت جو 55 میں فرمایا پس تم پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے۔ اس آیت میں جو لفظ ہیم کا آیا ہے، اکرما کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے بیمار اونٹ، دہاق نے کہا اس کا معنی ہے وہ اونٹ جس کو پیاس کی بیماری ہے۔ پھر 56 میں فرمایا یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے، یعنی اس آیت میں جو لفظ آیا ہے نا ضیافت کا، نازا لہم ھذا نازلھم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ تو یہاں جو لفظ ہے نازل کا، تو اس کا معنی ہے مہمان کو کھلانے کے لیے جو خصوصی کھانا تیار کیا جاتا ہے، سو جو کفار اور مشرکین قیامت کے منکرین ہیں ان کی مہمانی کے لیے یہ کھانے اور پینے کی چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ 57 دیکھیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ یعنی کہ لوٹائے جاؤ گے۔ 57 سے 62 تک دیکھیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولیدی قطرے تم رحم میں ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے ہو۔ بہت یعنی کہ یہ آیتیں جو ہیں کلیئر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو آئیے 57 سے جو ہے 62 تک کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو قیامت کے منکرین ہیں ان کو اللہ پاک نے یہاں پہ جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے منکرین کو لاجواب کرنے کے لیے قیامت کے قائم ہونے اور لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل دے رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ جب کہ تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب فنا ہونے کے بعد جب کہ کچھ نہ کچھ تو تم رہو گے ہی، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ہم پر کیا گراں ہوگا؟ جب ابتدائی اور پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر دوسری مرتبہ کے پیدا ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ دیکھو انسان کے خاص پانی کے قطرے تو عورت کے بچہ دان میں پہنچ جاتے ہیں، اتنا کام تو تمہارا تھا، لیکن اب ان قطروں کو بصورت انسان پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی تدبیر نہیں۔ پیدا کرنا یہ صرف خالق کل اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مار ڈالنے پر بھی وہی قادر ہے۔ کل آسمان و زمین والوں کی موت کا متصرف بھی اللہ ہی ہے۔ پھر بھلا تو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک کیا یہ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن تمہاری پیدائش میں تبدیلی کر کے جس صفت اور جس حال میں چاہے تمہاری از سر نو پیدا کر دے؟ بس جب کہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ ابتدائے آفرینش
اسی نے کی ہے، اور عقل باور کرتی ہے کہ پہلی پہلی پیدائش دوسری پیدائش سے مشکل ہے، پھر دوسری پیدائش کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہی فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم کے آیت 27 میں آتا ہے اللہ ہی نے پہلی پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ دہرائے گا، اور یہی اس پر بہت آسان ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا اولم یا انسان، اسے علیم تک یہ جو آیات آتی ہے، فرمایا یعنی ہم انسان کو نطفے سے پیدا کرتے ہیں، پھر وہ حجت بازیاں کرنے لگتا ہے اور ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے جواب دو کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہل پیدا کیا، وہ ہر پیدائش کا علم رکھنے والا، یعنی کہ ہر پیدائش سے علم رکھنے والا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں بھی آتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ یعنی کہ یہاں تک فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ ایک غلیظ پانی کے نطفے کی شکل میں نہ تھا، پھر خون کے لوتھڑے کی صورت میں نمایاں ہوا تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، درست کیا، مرد و عورت بنایا، ایسا اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے آگے 63 سے دیکھیے، سبحان اللہ 63 سے 74 تک دیکھ لیجئے۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما وظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ اب پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ یہاں پر دیکھیے ہمارے دو رکوع بھی مکمل ہو چکے ہیں، تو 63 سے 74 کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا کہ بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کی درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ یہاں پر ہماری 74 آیتیں اور 2 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ آئیے ان تمام آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم جو کھیتیاں بوتے زمین کھود کر بیج ڈالتے ہو، پھر ان بیجوں کا اگانا پھر کیا تمہارے بس میں ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں اگانا، انہیں پھل پھول دینا ہمارا کام ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زراعت نہ کہا کرو بلکہ حرست کہا کرو، ہارا ساتین تا ہارا ساتا حرست کہا کرو، یعنی یوں کہو میں نے بویا، یوں نہ کہو کہ میں نے اگایا۔ میں نے اگایا، بونا انسان کا کام ہے، کسان بوتا ہے، اللہ پاک اگاتا ہے۔ اس زمین کی تہ سے وہ بیج پھوٹتا ہے، باریک کونپل نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کر، یہ کام کرنے والے کی اللہ پاک قادر ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں نے بویا، کہا کرو میں نے اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنا کر پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ امام حجر مدری ان آیتوں کے ایسے سوال کے موقع کو جب پڑھتے تو کہتے بل انت یا ربی، ہم نے نہیں بلکہ اے ہمارے رب تو نے ہی یہ کیا ہے سب۔ تو ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے جب ایسی آیات کا ذکر پڑھیں تو فوراً بل انت یا ربی، میں نہیں، اللہ پاک تو ہی سب کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد بھی ہماری مہربانی ہے کہ ہم اسے بڑھائیں اور پکائیں، ورنہ ہمیں قدرت ہے کہ سکھا دیں اور مضبوط نہ ہونے دیں، برباد کر دیں، بے نشان دنیا بنا دیں اور تم ہاتھ ملتے اور باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ کہتے کہو کہ ہائے ہم پر آفت آ گئی، ہائے ہماری تواصل بھی ماری گئی، بڑا نقصان ہو گیا، نفع ایک طرف پونجی بھی غارت ہو گئی،
गम और रंज से ना जाने क्या क्या भांत भांत की बोलियां बोलने लग जाओ। कभी कहो काश के अब की मर्तबा बोते ही नहीं, काश के यूं करते वो करते। ये भी हो सकता है कि मतलब हो कि इस वक्त तुम अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ। तफका का लफ्ज अपने में दोनों माना रखता है, यानी कि नफा के और गम के। तो मजन जो है वो बादल को कहते हैं। फिर अपनी पानी जैसी आला नेमत का जिक्र करता है कि देखो इसका बरसाना भी मेरे कब्जे में है, कोई है जो इस बादल से उतार लाए। जब उतर आया फिर भी इसमें मिठास करवाहट पैदा करने पर मुझे कुदरत है। ये मीठा पानी बैठे बिठाए मैं तुम्हें दूं, जिससे तुम नहाओ धो, कपड़े साफ करो, खेतों और बागों को सराब करो, जानवरों को पिलाओ। फिर क्या तुम्हें यही चाहिए कि मेरा शुक्र भी अदा ना करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना अज़ा अज़बन फरातन बिरहमतिही वलम यजअल्लहु मिनहा उजाजा बिज़नूबना। यानी अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें मीठा और उम्दा पानी अपनी रहमत से लाया और हमारे गुनाहों के बाइस इसे खारी और कड़वा ना बना दिया। मेरी प्यारी बहनों, अरब में दो दरख्त होते हैं, मरख और आफार। इसकी सबज शाखें जब एक दूसरे से रगड़ी जाएं तो आग निकलती है। इस नेमत को याद दिलाकर फरमाता है कि ये आग जिससे तुम पकाते रहते हो और सैकड़ों फायदे हासिल कर रहे हो, बताओ कि असल यानी दरख्त के इस पैदा करने वाले तुम हो या मैं। इस आग को हमने तज़किरा बनाया है, यानी इसे देखकर जहन्नुम की आग को याद करो, इससे बचने की राह लो। जब मेरी प्यारी बहनों किचन में काम कर रहे होते हैं तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते रहा करें। अल्लाह आग पर काम करते हुए जहन्नुम की आग को याद किया करें। और हर वक्त जो है मौत को याद करना, यानी कि आग के सामने काम करते हुए शिद्दत की गर्मी में जब बाहर निकले, शिद्दत की गर्मी हो, भूख प्यास हो, तब भी दोजख के जो खाने जिक्र किए गए हैं उनसे पनाह मांगो। फिर फरमाया जिसने पानी को खारी और कड़वा ना कर दिया कि तुम प्यास के मारे तकलीफ उठाओ, बल्कि इसे मीठा साफ शफाफ और मजेदार बनाया। दुनिया में रब की इन नेमतों से फायदा उठाओ और इसका शुक्र बजा लाओ, तो फिर आखिरत में भी फायदा ही फायदे हैं। दुनिया में यह आग उसने तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है, और साथ ही इसलिए कि आखिरत की आग का भी अंदाजा तुम कर सको और इससे बचने के लिए अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ। अब देखिए आयत नंबर 75 से 82 तक देख लीजिए। अल्लाह अकबर। तर्जमा पढ़ूंगी। फरमाया हमें तारों की मंजिलों की कसम। आयत नंबर 75 जी। फरमाया कि हमें पास मैं उन जगहों की कसम खाता हूँ जहाँ जहाँ कुरान के मुख्तलिफ हिस्से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर उतरते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो तर्जमा किया गया है आयत नंबर 57 का, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बयान करदा माने पर किया गया है। इसका मजीद हज़रत अकरमा, हज़रत मुजाहिद, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हज़रत सुद्दी, हज़रत फर्रा, हज़रत जुज्जाज रदी अल्लाह अन्हुम और दीगर आइमा तफसीर का कौल भी यही है। फिर आयत 76 में फरमाया, और अगर तुम समझो तो बेशक ये बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लकुरआनुन करीम 77, बेशक ये बड़ी अजमत वाला कुरान है जो बड़ी अजमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। इससे पहले ये लोहे महफूज में लिखा हुआ था। इसको पाक तहारत वाले लोगों के सिवा नहीं कोई छुएगा। तमाम जहानों के रब की तरफ से उतारा गया है। सो क्या तुम इसी कलाम की तहकीर करते हो, और तुमने अपना रिज़्क और नसीब इसी बात को बनाए रखा है कि तुम इसे झुटलाते हो। आप देखिए ये 75 से 82 तक की तफसीर है, यानी कि कुरान पाक का यहाँ पर मकाम बताया जा रहा है। हज़रत दहाक फरमाते हैं कि अल्लाह की ये कस्में कलाम को शुरू करने के लिए हुआ करती हैं, लेकिन ये कौल जो है ये ज़यीफ़ है। जमहूर फरमाते हैं ये कस्में हैं और इनमें इन चीज़ों की अजमत का इजहार भी है। और बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये है कि यहाँ पर ला जो है वो जायद है और जवाब कसम है। और लोग कहते हैं कि ला को जायद बताने की कोई वजह नहीं, कलाम अरब के दस्तूर के मुताबिक वो कसम से के शुरू में आता है, जबकि जिस चीज़ पर कसम खाई जाए वो मनफी हो। जैसे कि आयशा के इस कौल में ला वल्लाह मा मस्तयद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह की कसम हुजूर ने अपना हाथ किसी औरत के हाथ से लगाया नहीं, बल्कि यानी बैत में औरतों से मुसाफा नहीं किया। इस तरह यहाँ भी ला कसम के शुरू में मुताबिक जो कायदे के मुताबिक आई है। फरमाया कि तुम्हारे जो ख्यालात कुरान की निस्बत हैं ये जादू है या कहानत है, गलत हैं, बल्कि ये पाक कलाम जो है ना अल्लाह ताला का कलाम है। बाज़ अरब कहते थे ना कि ये फला उक़सिमु बिमा वाक़िइन नुजूम, से मुराद कुरान का बतदरीज उतरना है। तो ये लोहे महफूज से तो लैलतुल क़द्र में एक साथ आसमान अव्वल पर से उतर आया था, फिर हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके
وقت پر وقت اترتا رہا، تو یہاں تک کہ کوئی یعنی کہ برسوں میں اترا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ستاروں کے طلوع اور ظاہر ہونے کے آسمانوں کی جگہیں ہیں۔ اس طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن شعر و سخن، جادو اور فن نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی جانب سے اترا ہے۔ یہ سراسر حق ہے، بلکہ صرف یہی حق ہے، اس کے سوا اس کے خلاف جو ہے باطل اور یکسر اور مردود ہے۔ پھر تم ایسی پاک بات کیوں انکار کرتے ہو، کیونکہ اسے ہٹنا اور یکسو ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا اس کا شکر یہی ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسند کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رزق کا معنی شکر کا ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں پانی ملا، فلاں ستارے سے فلاں چیز ملی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر بارش کے موقع پر بعض لوگ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں کہ بارش کا باعث فلاں ستارہ ہے۔ موتا میں ہے کہ ہم حدیبیہ کے میدان میں تھے، رات کو بارش ہوئی، صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے بھی ہو آج شب تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا اللہ کو اور اس کے رسول کو معلوم۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ فرمایا آج میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ کافر ہو گئے اور بہت سے ایماندار بن گئے۔ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے پانی برسا، وہ میری ذات پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں سے کفر کرنے والا ہوا، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے سے بارش برسی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور اس ستارے پر ایمان لایا۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کی برسائی ہوئی، یہ رزق الہی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اگر 7 سال قحط سالی رہے اور پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے بارش برسائے تو بھی یہ جھٹ سے زبان سے نکالنے لگیں گے کہ فلاں تارے نے برسایا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اپنی روزی تکذیب کو ہی نہ بنا لو، یعنی یوں نہ کہو کہ فلاں فراخی کا سبب فلاں چیز ہے، بلکہ یوں کہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بھی مطلب ہے اور یہ بھی کہ قرآن میں ان کا حصہ کچھ نہیں بلکہ ان کا حصہ یہی ہے کہ یہ اسے جھوٹا کہتے رہے، اور اسی مطلب کی تائید اس سے پہلے کی آیت میں بھی آ چکی ہے۔ کافی لمبی تفسیر ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے آیت جو ہے 83 اور 87 کا ہو گیا ہوا ہے، 88 89 تک دیکھیے۔ اللہ اکبر، 88 89 تک فرمایا فَأَمَّا کانا نہیں 83 87 83 سے دیکھنا ہے نا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک و اختیار میں نہیں ہو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اس روح کو آپس میں پھیر لو اگر تم سچے ہو۔ اما ان کان من المقربین، پھر اگر وفات پانے والے مقربین میں سے تھا۔ آپ دیکھیں 86 تک دیکھ لیں، پہلے 87 تک دیکھیں پھر بعد میں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 83 سے 87 تک دیکھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ عالم برزخ جو ہے، عالم نزاع کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے۔ اسی مضمون کی آیتیں سورہ قیامہ میں بھی آئی ہیں۔ فرماتا ہے کہ ایک شخص اپنے آخری وقت میں ہے، نزاع کا عالم ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تم سب پاس بیٹھے دیکھ رہے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے فرشتے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے سے ہے، جیسے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ تم پر اپنے پاس سے محافظ بھیجتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے ٹھیک طور پر فوت کر لیتے ہیں، پھر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ مولا حق کی طرف باگزشت کرائے جائیں گے، جو حاکم ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں فرماتا ہے اگر سچ مچ تم لوگ کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، اگر یہ حق ہے کہ تم دوبارہ جینے اور میدان قیامت میں حاضر ہونے کے لیے قائل نہیں ہو اور اس میں تم حق پر ہو، اگر تمہیں حشر و نشر کا یقین نہیں، اگر تم عذاب نہیں کیے جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں اس روح کو جانے ہی کیوں دیتے ہو؟ اگر تمہارے بس میں ہے تو حلق کے تک پہنچتے ہی روح کو واپس اس کی اصل جگہ پر پہنچا دو۔ بس یاد رکھو جیسے اس روح کو اس جسم میں ڈالنے پر ہم قادر تھے، اس کو بھی تم نے بچشم خود دیکھ لیا، یقین مانو اسی طرح ہم دوبارہ اسی روح کو
इस जिस्म में डालकर नई जिंदगी देने पर भी कादिर है। तुम्हारा अपनी पैदाइश में दखल नहीं तो मरने में फिर दोबारा जी उठने में तुम्हारा दखल कहाँ से होगा? फिर क्यों तुम कहते फिरते हो कि हम मरकर जिंदा नहीं रहेंगे? आप देखिए आगे 88 से देख लीजिए। अल्लाह अकबर। 88 से फरमाया अम्मा कान मिनल मुकर्रबीन, फिर अगर वो फात पाने वाले मुकर्रबीन में से था, फरौहुम व रैहान व जन्नतु नईम, और तो इसके लिए सरूर व फरहत और रूहानी रिज़्क और इस्तराहत और नेमतों भरी जन्नत है। फरो व अम्मा काना व अम्मा काना मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर वो अस्हाबुल यमीन में से था, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, तो उसी से कहा जाएगा तुम्हारे लिए दाएं जानिब वालों की तरफ से सलाम है, या ए नबी आप पर अस्हाबे यमीन की जानिब से सलाम है। व अम्मा काना मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दॉल्लीन, और अगर वो मरने वाले झुठलाने वाले गुमराहों में से था, फनुज़ुलुम मिन हमीम, तो इसकी सख्त खोलते हुए पानी से ज़ियाफ़त होगी। व तस्लियतु जहीम, और उसका अंजाम दोज़ख में दाखिल कर दिया जाना है। इन हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन, बेशक यही कतई तौर पर हक़्क़ुल यकीन है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सो आप अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह किया करें। यहाँ पर हमारी सूरा वाक़या अपनी 96 और 3 रुकू के साथ, 96 आयात और 3 रुकू के साथ मुकम्मल होती है। आइए आखिरी आयात 88 से लेकर 96 की तफसीर को देख लेते हैं। फरमाया यहाँ पर मौत का हवाल बयान किया जा रहा है कि जो मौत के वक़्त, सकरात के वक़्त दुनिया की आखिरी सात में इंसानों के होते हैं, कि या तो वो आला दर्जे का अल्लाह का मुकर्रब है, या इससे कम दर्जे का है जिनके दाहिने हाथ में नामा इमाल दिए जाएंगे, या बिल्कुल बदनसीब है जो अल्लाह से जाहिल रहा और राह हक से गाफिल रहा। फरमाता है कि जो मुकर्रमीन बारगाह इलाही हैं, जो अहकाम के आमिल थे, नाफरमानियों के तारिक थे, उन्हें तो फरिश्ते तरह तरह की खुशखबरियाँ सुनाते हैं। जैसे कि पहले बरा की हदीस गुजरी है कि रहमत के फरिश्ते उनसे कहते हैं कि ए पाक रूह, पाक जिस्म वाली रूह, चल राहत और आराम की तरफ चल, कभी ना नाराज होने वाले रहमान की तरफ। रूह से मुराद राहत है और रेहान से मुराद आराम है। दुनिया के मसाइब से राहत मिल जाती है। अबदी सरूर और सच्ची खुशी अल्लाह के ग़ुलाम को उसी वक़्त हासिल होती है कि वो एक फराखी और वुसअत देखता है, उसके सामने रिज़्क और रहमत होती है, वो जन्नत अदन की तरफ लपकता है। हज़रत अबुल आलिया फरमाते हैं कि जन्नत की एक हरी भरी शाख आती है और उस वक़्त मुकर्रब अल्लाह की रूह कब्ज़ की जाती है। मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि मरने से पहले ही हर मरने वाले को मालूम हो जाता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। या अल्लाह हमारे इस वक़्त में तू हमारी मदद करके हमें ईमान से उठा और अपनी रज़ामंदी की खुशखबरी सुनाकर सुकून और राहत के साथ यहाँ से ले जा, आमीन। सकरात के वक़्त हदीस यानी कि सूरह इब्राहीम की आयत जो है, आयत नंबर 27 की तफसीर में गुज़र चुकी हैं, तो उसमें पढ़िएगा। चूँकि ये इनका बेहतरीन मौका है, इसलिए यहाँ एक थोड़ा-सा मैं वाक़या बयान करती हूँ कि नबी करीम से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मलकुल मौत से फरमाता है कि मेरे फ़लाँ बंदे के पास जा और उसे मेरे दरबार में ले आ। मैंने उसे रंजो राहत और आराम, तकलीफ़, खुशी नाखुशी, गर्ज़ हर आज़माइश में आज़मा लिया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाया। बस अब मैं इसे अबदी राहत देना चाहता हूँ। जा उसे मेरे ख़ास दरबार में पेश कर। तो मलकुल मौत 500 रहमत के फ़रिश्ते और जन्नत के कफ़न और जन्नती खुशबुएँ साथ लेकर उसके पास आते हैं। तो रेहान एक ही होता है, लेकिन सिरे पर 20 किस्में होती हैं। हर एक की जुदागाना महक होती है। सफ़ेद रेशम साथ होता है, जिसमें मुश्क की लिपटें आती हैं। और मसनद अहमद में है कि हजूर की किरात यानी कि फ़रूह रे के पास यानी कि रे के ऊपर पेश से है। यानी कि जब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात करते थे तो रा पर पेश देकर करते थे, फ़रूह। लेकिन तमाम जो कारी हैं वो किरात जो करते हैं वो रा के ऊपर ज़बर लगाकर फ़रूह करके करते हैं, यानी कि रा वाउलीन की तरह। यानी फ़रूख मसनद में है। हज़रत उम्मे हानी ने रसूल मकबूल से पूछा, क्या मरने के बाद हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, रूह एक परिंद हो जाएगी जो दरख्तों के मेवे चुगेगी यहाँ तक कि क़यामत कायम हो, उस वक़्त अपने अपने जिस्म में चली जाएगी। इस हदीस में हर मोमिन के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे बिशारत है कि मसनद अहमद में भी है कि इसकी शायद एक और हदीस भी है कि जिसकी सनद बहुत बेहतर है और मतन भी बहुत कवी है। सही रवायत में है कि शहीदों की रूहें सबज रंग परिंदों के कालिब में हैं, सारी जन्नत में जहाँ चाहती हैं खाती पीती रहती हैं।
عرش تلے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ بیٹھتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو یعلا ایک جنازے میں گدھے پر سوار جا رہے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت بڑھاپے کی تھی، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اسی اسنا میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو برا جانتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے کراہت کرتا ہے۔ صحابہ یہ سن کر سر جھکائے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ صحابہ نے کہا حضور بھلا موت کون چاہتا ہے؟ فرمایا سنو سنو، مطلب سکرات کے وقت سے ہی وقت ہے۔ اس وقت نیک مقرب بندے کو تو راحت و انعام اور آرام دہ جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، جس پر وہ تڑپ اٹھتا ہے، چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جلد جلد اللہ سے ملے تاکہ ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ تو بس اللہ بھی اس کی ملاقات کی تمنا کرتا ہے۔ اگر بد بندہ ہے تو اسے موت کے وقت گرمی پانی اور جہنم کی مہمانی کی خبر دی جاتی ہے جس سے یہ بیزار نہ ہو۔ بس اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اگر وہ سعادت مندوں سے ہے تو موت کے فرشتے اسے سلام کہتے ہیں، تجھ پر بھی سلامتی ہو، اصحاب یمین میں سے ہے اللہ کے عذاب سے تو سلامتی پائے گا، اور خود فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سچے پکے توحید والوں کے پاس ان کے انتقال کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں کہ کچھ ڈر خوف نہیں، کچھ رنج غم نہ کر، جنت تیرے لیے حسب وعدہ تیار ہے، دنیا اور آخرت میں ہم تیری حمایت کے لیے موجود ہے، جو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے موجود ہے، جو تمنا تم کرو گے پوری ہو کر رہے گی، غفور و رحیم اللہ کے تم ذی عزت مہمان ہو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ یعنی تیرے لیے مسلم ہے، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام یہاں دعا کے معنی بھی آتا ہے واللہ عالم، اور اگر مرنے والا حق کی تکذیب کرنے والا اور ہدایت سے کھویا ہوا ہو تو اس کی سیافت اس گرم حمیم سے ہوگی جو آنتیں اور کھال تک جھلسا دیں، پھر چاروں طرف سے جہنم کی آگ گھیر لے گی جس میں جلتا بھنتا رہے گا۔ پھر فرمایا یہ یقینی باتیں ہیں جن کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بس اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کرتا رہے۔ مسند احمد میں ہے اس آیت کے اترنے پر آپ نے فرمایا کہ اسے رکوع میں رکھو، یعنی کہ سبح اسم ربک الاعلی، اتنے پر فرمایا کہ اسے سجدے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے حدیث سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ ترمذی اور صحیح بخاری شریف میں کے ختم پر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بوجھ ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ سورہ واقعہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اگرچہ لمبی ہوگی، ظاہر ہے اس کے 3 رکوع تھے، 96 آیات تھیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے آگ سے، ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو، تمام سننے والوں کو محفوظ و مامون فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت دکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ حدید کل بیان ہوگی۔